ابلنا شروع کر دیتی ہے، اس کو سکون نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا۔ حجاج بن یوسف، اس کے نام سے کون واقف ہے؟ کون نہیں اس کو جانتا؟ لیکن جب ظالم بنا، روایتوں میں آتا ہے اس کو جس مہم پہ بیچتے تھے، یہ اس مہم میں جس جگہ میں اس کو جنگ کے لیے بیچتے تھے وہ علاقہ فتح ہو جاتا۔ ایسا شخص، ایسا نڈر اور بے باک، قرآن کا حافظ بھی، یہ بھی ضرور۔ جب اقتدار کے نشے میں آیا، اقتدار ہاتھ میں آیا، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے 1,20,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، 1,20,000 لوگوں کو قتل کیا۔ آخری وقت میں جب یہ مرنے لگا، اس کی جیلوں میں 80,000 لوگ قید تھے، 80,000، جن میں 30,000 عورتیں قید تھیں۔ کتنا بڑا مقام اس کو اللہ نے دیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے قرآن کریم کے اوپر جو زبر زیر پیش ہے، یہ سجاد بن یوسف نے لگا، یہ بھی اس کو ایک مقام حاصل ہے۔ لیکن جب ظالم بنا تو ظلم کی ساری حدیں پار کر کے اس نے رکھا۔ پھر اس نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، پھر اس نے کسی چیز کو معاف نہیں کیا۔ جو آیا پھر یہ وہی کرتا گیا جو ایک طاقتور، ایک ظالم، ایک جابر، ایک بادشاہ، ایک اپنے آپ کی طاقت رکھنے والا شخص کرتا۔ نہ اللہ والوں کو چھوڑا، نہ بزرگوں کو چھوڑا، نہ شریروں کو چھوڑا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، بس ان کے سر تن سے جدا کرتا گیا۔ اقتدار کے نشے میں آ، طاقت کا نشہ ایسا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے جس بزرگ کو قتل کیا وہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے ہیں جب اس نے سعید بن جبیر کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد یہ جب بھی سوتا اس کو سکون نہیں آتا، اس کے خیالوں میں، اس کے خوابوں میں، اس کے تصورات میں سعید آتی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ آ کر کہتے ہیں ظالم میں بدبخت، بتا میں نے کیا جرم کیا تھا تو نے مجھے قتل کیا؟ اور یہ اندر اندر سے کڑنا شروع کر دیا، اور ایسا کڑنا اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوا۔ سخت سردی کا موسم ہے، اس سردی میں کانپ رہا ہے، ٹھٹر رہا ہے، اس کے آس پاس انگیٹھی آگ جلائی۔ یہ کہتے ہیں مجھے اس آگ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس آگ کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، اور یہ آگ انگیٹھیوں کے ساتھ اس کا جسم اس طرح لگایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں لگا، اس کا جسم جل رہا ہے، کٹ رہا ہے۔ ایک وقت تھا طاقت کے نشے میں فرعون سے بدتر بنا، اور اسی طریقے پر ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، ادیبوں کو، ماہرین کو بلایا جاتا، وہ اس کی بیماری کو دیکھ کر ان سے علاج ناممکن ہو جاتا۔ کچھ طبیب ایسے آئے، ان میں سے ایک طبیب نے اس کے جسم کے حصے سے گوشت کٹ رہا تھا، اس نے ایک داغے کے ساتھ باندھ کے اس کی حلق میں وہ ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے نکالا، اس کے ساتھ اندر سے کیڑے مکوڑے باہر ہو گئے۔ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ دنیا میں ایسا سخت ترین عذاب دے رہے ہیں، جسم کے اندر اللہ نے کیڑے ڈال دیے، اور جسم کے اوپر سے گوشت کے لوتھڑے اتر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور اس سے بڑھ کے جو عذاب تھا وہ اس سے بھی بڑا دردناک تھا۔ جب ساری چیزوں سے عاجز آ گیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو بلایا کہ جاؤ ان کو بلاؤ اور بلا کر کے پوچھو کہ میرے حال پہ کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اس کے جسم کو، اس کی حالت کو دیکھا، کہا وہ ظالم میں تجھے نہیں منع کرتا تھا کہ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کر؟ میں تجھے منع کرتا تھا، تو نے کسی کو معاف نہیں کیا، آج میرا اللہ تجھے معاف نہیں کیا۔ طاقت کے نشے میں انسان کو سمجھ گیا، اور جب یہ مر گیا، اس کے چاہنے والوں نے یہ کام کیا، اس کو جس مٹی میں دفن کیا
اس قبر کو بالکل مٹا کے رکھ دیا کہ تاکہ اس کے جن پر اس نے ظلم کیا ہوا ہے ان کے اہل خانہ آ کر اس کی قبر کی بے حرمتی، قبر ہی مٹ گئی۔ جو ظالم ہوتا ہے انجام یہ ہوتا ہے اللہ اس کی قبر کو بھی مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ظلم چند دن کا ہوتا ہے، ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔